رزق کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ زیادہ رزق کمانے کے لیے یا پھر پیسے کمانے کے لیے ڈگری شرط ہے یا پھر زیادہ محنت کرنا شرط ہے یا پھر سفارش بھی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جب تک سفارش نہیں ہوگی تو آپ زیادہ پیسہ کما نہیں سکتے یا پھر رزق زیادہ نہیں حاصل کر سکتے؟ اچھا سوال. قابل ہونا شرط ہے یا پھر دولت مند ہونا شرط ہے یا پھر تجربہ ہونا شرط ہے یا پھر محنتی ہونا شرط ہے؟ یہ تعلقات ہونے چاہیے زیادہ امیر آدمی بننے کے لیے؟ کیا شہرت ہونی ضروری ہے؟ ہم اس کا جواب موٹیویشنل قرآن سے لیتے ہیں. سورہ ہجر کی 19ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اسباب رزق، معاش کے اسباب، فائنانس کے اسباب، اکانومکس کے اسباب. یعنی ہم نے بنائے ہیں تمہارے رزق کے سپاٹس، پوائنٹس، راستے، پلیٹ فارمز، ہر چیز. اچھا تمہارے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تم شاید زیادہ صلاحیت مند ہوگے، ذہین ہوگے، ہوشیار ہوگے تو زیادہ رزق حاصل کر لوگے، تمہیں ایسا لگتا ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کے تم رازق نہیں ہو نا ان کے بھی ہم رازق ہیں اور ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں. میں یہ سوچوں کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں تو مجھے زیادہ پیسے ملنے چاہیے اور زیادہ رزق ملنا چاہیے، مگر میرے ہی گھر میں پلنے والی کوئی چینٹی پڑھی لکھی تو نہیں ہے، اسے کس بنیاد پہ رزق مل رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ میں یہ سوچوں کہ میں زیادہ سفارشی اور تعلقاتی اور پرچی بنوں گا تو جا کے مجھے بہت رزق ملے گا. میری گھر کے کسی کونے پہ پلنے والا کوئی کاکروچ کس کی سفارش کر رہا ہے؟ یا کوئی مکڑی، کوئی کبوتر، کوئی پرندہ کون سے تعلقات کے اوپر چل رہا ہے؟ یا میں سوچوں کہ میں جتنی ڈگریز حاصل کر لوں گا اتنا میرا رزق کا کیپیسٹی بنتی جائے گی، میں زیادہ امیر آدمی بن سکتا ہوں. اگر رزق آپ کا ڈگری حاصل کرنے کا واحد ایجنڈا ہے تو بتائیے کہ کس جانور نے یا کس پرندے نے یا کس مچھلی نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے تو جا کے اس کا رزق بڑھتا ہے. مثلا ویل مچھلی کی خوراک اور اس کا رزق زیادہ ہے بنسبت ایک چھوٹی کے، تو اس نے کیا پڑھ زیادہ رکھا ہوتا ہے اس لیے اس کا رزق زیادہ ہے؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس سارے رزق کے سپاٹس، معاش کے سپاٹس ہم نے، اور تم کیا چیز ہو بلکہ وہ جو خود بھی اپنا رزق نہیں لے سکتے اور تمہیں بھی ان کا رزق دینے کا کوئی ذمہ نہیں دیا گیا اور تم دے بھی نہیں سکتے. رازقین، جن کے تم رازق نہیں ہو ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور خدا کی قسم جن کو رزق مانگنے کا شعور بھی نہیں ہے ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے. جن کو یہ پتہ بھی نہیں کہ ان کا رزق ہے کیا ان کو بھی وہی رزق دیتا ہے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وہ اس بات کی گارنٹی لے رہا ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں کرو گے نا، اگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو سست اور مجھے سست بنا رہے ہیں، مگر رزق اس کے ہی ہاتھ میں. ایک رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا نہ ہری، اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو شاید ہم آدھی سے زیادہ دنیا کو تو بھوکا مار چکے ہوتے اور مر چکے ہوتے. اور دوسری عزت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لوگ اکثر مغالطہ کرتے ہیں کہ عزت کو شہرت سے ملا دیتے ہیں. شہرت بندوں کے ہاتھ میں اور وہ اس کو حاصل کرنے کی طلب کرتے ہیں اور مشہور ہونے کی خواہش میں ہر منفی مثبت غیرہ کام کر گزرتے ہیں. اس سے ان کو شہرت ملتی ہے اور شہرت عارضی ہوتی ہے. شہرت منفی بھی ہو سکتی ہے مگر عزت ہمیشہ مثبت ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.